اب میں صدارتی خطاب کے لیے دعوت دیتی ہوں روزیہ اصغری طیباتی صاحبہ کو، آپ آئے اور صدارتی خطاب پیش کریں۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہیں سحر البیانی۔ فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أولوا العلم درجات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بے حد مشکور ہوں، اللہ کا میں بہت لاکھوں کروڑوں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آج آپ تمام کے سامنے یہاں پر بیٹھ کر کچھ کہنے اور سنانے کے لیے اللہ نے مجھے یہاں پر موقع عنایت فرمایا ہے۔ اسی طرح فضیلت الشیخ مولانا عبدالعلیم اصغر عمری حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ندیم اصغر عمری نذیری حفظہ اللہ، محمد تمیم اصغر اور اسٹیج پر تشریف فرما معلمات و عالمات اور اس مجلس اس پروگرام میں تشریف فرما پردہ نشی ماں اور بہنوں اور میرے پیارے عزیز طالبات، مسرت اور خوشی کی بات ہے آپ تمام لوگوں سے ملنے کے لیے، مخاطب ہونے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، جو ہمارے آنے والے مستقبل ہیں، جو ہمارے آنے والے فیوچر ہیں، جو آنے والے وقت میں ایک دوسرے کے لیے تعاون اور علم کو پھیلانے میں ان کا بہت ہی بڑا الحمدللہ رول رہے گا اور انشاءاللہ ہے بھی۔ اسی طرح جو آنے والے یعنی کہ جو عالمہ بن کر نکل رہی ہیں اور نکلیں گی، اس میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ آج جو کہ یہ پروگرام، یہ جلسہ بعد مغرب شروع ہوا ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور اس میں بہت سارے طالبات الحمدللہ اپنے اپنے انداز میں اپنے ان کے جو بیان یہ بچیاں کر رہے تھے، طالبات کر رہے تھے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان بچیوں نے کتنے محنت کیے ہیں۔ یہ ہمنا کیا معلوم ہوتا کہ تو انہوں آئے آپ کو ہمنا بول ڈالے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بچیاں حرف دن رات محنت کرتے اور ہمارے سامنے آپ کو بولتی۔ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ایک جنے کو بولنا اور پڑھنا پھر یاد کرنا پھر سب کے سامنے جب کھڑے ہو کر بولنا کہ تو بہت مشکل بات ہے۔ ہم نے کیا دستا آپ کو بچے ہمارے سامنے بول ڈالے چلے گئے، نہیں، ان کے پیچھے بہت محنت رہتا ہے اور اس کے پیچھے جو استاد ہے، معلمات ہے، معلم ہے، بہت زیادہ محنت کرتے ان کے پیچھے، حرف بحرف ان کو یاد کرانے میں ان کے پیچھے بہت زیادہ کوشش کرتے، تبھی جا کر ہمارے سامنے بچے آ کر کچھ بولتے اور ہمیں کچھ سناتے۔ تو الحمدللہ تقاریر کیے ہیں اپنے الگ الگ انداز میں اور الگ الگ لینگویج میں، ان کے الگ الگ زبانوں میں بچے نے تقریر کیے۔ کئی بچیاں اس میں اردو، عربی، تیلگو، انگلش، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ کل صبح ایک نئی روشنی آئے گی، تو میں بھی انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جامعہ انشاءاللہ تا قیامت تک اس سلسلہ چلتا رہے اور اس سے ہر ایک طالب علم اپنے علم کے پیاس بجھاتا رہے، میری دعا ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں سے میں یہی ایک بات کہوں گی کہ آج ہمیں کیا کرتی کہ تو یہ جو بچیاں پڑھ رہے ہیں اسے بہت ہی ایک دم کم نگاہ سے دیکھتی، ہمیں کیا بولتی کہ تو یہ بچیاں کیا یہ پڑھتی اردو، کیا ملتا ہمنا، نہیں میری ماں اور بہنوں، دیکھو آج ہمیں کیا کرتی، کہیں رشتہ دیکھنے جاتی تو ہمیں کیا کرتی، تلاش کرتی، کیا تلاش کرتی کہ اچھا گھر ہے کیا،
बच्चा अच्छा है क्या, बच्ची अच्छी है क्या, दौलत देखती, हमें घर देखती, माल देखती, घराना देखती, खानदान देखती, रंग रूप देखती, क्या हमें यही रंग रूप हमारी जिंदगी में कामयाब होती? नहीं होते। लेकिन हमें दीनदारी नहीं देखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें निकाह करना है, अगर किसी से तुम्हें रिश्ता रखना है, देखना सोच वो भी, लेकिन उसके बाद हमें माल भी देखना है। देखो तुम्हें क्या भी नहीं है, इसमें देखना होगा क्या भी हमें गुनाह में नहीं जाते, वो भी देखना है। इसी तरह माल देखना है, खूबसूरती देखना है, और सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि तुम्हें दीनदारी देखो बोले। अगर एक बच्ची के अंदर दीनदारी है जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल को संवारने वाली है, और एक लड़की, एक बच्ची जो किसी घर से किसी घर को जाती है तो दो दो घरों को संभालती है, वो एक मायके को भी और एक ससुराल को भी, और जहाँ भी जाती है एक फूल बन के वो बिखर जाती है। जिस तरह एक फूल कैसा होता, एक फूल अगर हमें झाड़ डालती है हमारे घर के सामने तो क्या होता, उसे बारिश की धूप की जरूरत नहीं पड़ती, फूल बनना है तो हर हाल में खिलना ही होता है। इसी तरह अगर हमें हमारे बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, दीनी तालीम दिखाए, सिखाए उनको, और उनके पीछे अगर हमें इंशाल्लाह कोशिश करें तो इसका अल्लाह के पास बहुत ही ज्यादा अजर है, बहुत ही ज्यादा सवाब है। पढ़ाओ, तुम्हें क्या पढ़ाओ, दुनियावी तालीम दिलाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, टीचर्स बनाओ, सब भी करो, तुम ना कोई भी तुम्हें रुकावट नहीं करते, लेकिन इस्लाम के दायरे में करो। लेकिन उसके साथ क्या करना, हमें अल्लाह रसूल की तालीम भी दिलाना है। हमें सुनने को आले को है, आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चे बच्चियां बयान करें यहाँ पर, और फरागत होने वाले माशाल्लाह बच्चियां भी तकरीर करें, आपके जुबान में आपको समझने के वास्ते तेलुगु में बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत मेहनत से आप लोगों को पैगाम पहुँचाने के लिए, समझाने के लिए बहुत मेहनत करें, लेकिन इसे क्या करना, आप बेकार नहीं जाना। आज आप यहाँ पर जमा हो को हैं, कई को जमा हो को ही बोलो सब जने भी बयान सुनने वास्ते, लेकिन यहाँ पर आप एक सबक लेको जाना। आप यहाँ से अपने अपने पल्लों में, अपने बुरखे के रोंडी में क्या करना, घाटी डालने को जाना यहाँ से। क्या बोलको, इंशाअल्लाह ताला आपसे हमारे से गलती हो गई, हमें अब तक हमें बहुत ज्यादा कमी में थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हमारे घरों में दीनी माहौल इंशाअल्लाह पैदा करेंगे। करो देखो इंशाअल्लाह, देखो आपका घर जन्नत बन जाता है इंशाअल्लाह। आज हमें परेशान है, सब जने बोलती दुआ करो भाई, आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रही, जरा क्या तो भी करो, दवा दो उनको, बोलती हमें बोलती नहीं, बोलती बोल साहब करने जाको दुआ करो, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रही, कितना कि हमें परेशान है बोलती। लेकिन कई कोई रीजन क्या हुआ, हमें दीनी तालीम से दूर है, अल्लाह रसूल मालूम नहीं है, हलाल हराम मालूम नहीं है, माँ बाप की अहमियत मालूम नहीं है उनके अंदर, उन्हें गलत काम में जाते रहती। इस वजह से हमें क्या करना, बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी देना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखो हम लोग पढ़े, हमें भी तालिब इल्म थे एक दौर में, हमें भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म है, लेकिन दूर दूर जाकर हमें पढ़ पाते थे। जब मैं पढ़ती थी तो मेरा जो है, मैं कर्नाटक जाके पढ़ती थी, और मेरा जो सफर था 25 घंटे में जाती थी, आना जाना हमारा, एक दिन जाना का तो मैं 25 घंटे ट्रेवल्स करती थी, उतने दूर जाकर मैं पढ़ के हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के गांव में, मोहल्ले में, एरिया में माशाल्लाह पढ़ाने वाले हैं, इतने खुशनसीब है। देखो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए चुन लिए, आप लोगों को हर एक कोई मौका नहीं मिलता, आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उस्ताद हैं, बेहतरीन यहाँ पर बच्चियाँ जो तालीम हासिल करके घर घर जाके पढ़ाती हैं। और एक बात यहाँ पर बच्चियाँ तालीम बयान में बोल रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि तालीम हासिल करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले मालूम, तुम्हें तालीम हासिल करो, तालीम जो इल्म है वो कभी कम नहीं होता, ये खबर तक हमें पढ़े जा, बुढ़े हो गए तो भी हमें पढ़े जा। हमें क्या करती, दूसरे काम में होना है तो कितने की पैसा खर्ची एज देखते नहीं, लेकिन जब दीनी तालीम की बात आती ना, ये लोग क्या बोलती, अब जाको कुरान पढ़ना क्या हमें नहीं, मेरी माँ और बहनों पढ़ना है, अल्लाह ने अभी आपको मौका दिया है, उठो इंशाल्लाह, इरादा करो, पुख्ता इरादा करो, खुद पढ़ो, अपने घरों को पढ़ाओ। देखो इंशाल्लाह आपका घर है ना जन्नत के जैसा होता, आप खुश रहते इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों तो बयानात होते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते, बोलने के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के बारे में मालूम हुआ कि आप लोग माशाल्लाह दीनी जो प्रोग्राम होता है, जलसा होता है, इसमें सब लोग भी शरीक होते। अल्हम्दुलिल्लाह तनकी में इतनी सारी तरक्की हो गई है, और हमारे माँ और बहनों में दीनदारी आ गई है। हाँ, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप लोग जो यहाँ पर बच्चियाँ पढ़े हैं उनका साथ दो, और इंशाल्लाह अपने बच्चों को आगे पढ़ाओ, कोशिश करो, ठीक है। यहाँ से क्या करो आप, हाँ, ये इरादा करना कि इंशाल्लाह हमें भी हमारे बच्चों को पढ़ाना, बोल को सुबह शाम के मकतब रहता है, आलिमा कोर्स रहता है, घर बैठे आप लोगों को इंशाल्लाह बच्चे हमारे पढ़ को निकल जाती।
اور الحمدللہ میں یہ جامعہ جو یہاں پر استاد ہیں اور معلمات ہیں اور ناظم ہیں، ان تمام کو میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور مبارکباد بھی دیتی ہوں. اور جو یہاں پر لڑکیاں عالمہ ہوئی ہیں، یہ جو بچیاں یہاں پر پڑھے ماشاءاللہ بہت زیادہ تکلیف اٹھا کو پڑھے. ہمیں کیا بولتی ہیں بولو، پڑھنا کا تو بڑے بڑے اچھا محل رہنا، اچھے ہمنا ہے نا سہولت رہنا، چہرہ رہنا، ٹیبلا رہنا، پورے ہمنا پیارا ہونا، ایسی ہونا. ایسا نہیں ہوتا. پہلے کے زمانے میں ہی نہیں، جو ہمیں آج تک ہمارے پاس یہ علم پہنچا ہے، کیا بھی ایسا نہیں پہنچا. وہ لوگ کتنے دور جاتے تھے کہ حدیث کو سیکھنے کے واسطے، وہ لوگ کتنے دور جاتے تھے. میں آپ لوگوں کے سامنے اسی مناسبت سے ایک بات یاد ذکر کرنا چاہتی ہوں، ایک بات بولنا چاہتی ہوں کہ احمد بن حنبل یہ تھے، انہوں کیا کرتے تھے معلوم، جب کہیں پر جاتے تھے تو ہمیشہ انہوں نے یہاں ہمارے شولڈر کے پاس ہے نہیں ایک، آج کل کیا ہے ہمارے سامنے کہ آپ لکھنا کیا تو فوراً ہمارے پاس پین مل جاتا ہے. نہیں ملتا. الحمدللہ کتنے پننا کی رہتی، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کر کو ہیں، سہولتیں عطا کر کو ہیں، اور ہم نہ کہیں پننا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل میں ہمیں لکھ لیے جا، لیپ ٹاپ میں ہمیں نوٹ کر لیے جا. لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، انک ہوتے تھے. انک جو پہلے بھی چلتا تھا اس میں ڈبا کو اس کے بعد لکھتے تھے. تو انہوں کیا کرتے تھے، جہاں بھی جاتے اپنے شولڈر کے اوپر ہی نہیں انک کا ڈبہ رکھ لیتے تھے، اور جو کچھ بھی سیکھتے فوراً انہوں نوٹ کر لیتے تھے. تو لوگ آپ پوچھتے ہیں تمہیں کہیں کو ایسا کرتی، کیا ضرورت ہوتا محنت کرنے کی؟ تو انہوں بولتے کہ انسان کو علم حاصل کرنا ہے تو دنیا میں اس نے ان کی عمر میں کیا بھی نہیں ہے، خبر تک گئے تک انہوں پڑھے جا. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ کچھ پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا، محنت کرنا چاہیے. آسانی سے نہیں ملتا. ہم نا آپ لوگ الحمدللہ ہمیں کیا ہے کچن میں پکاتی، بچوں کو سنبھالتی، اور اسی طرح اگر ہمیں کچھ اچھا پکانا پہ تو ہمارے سامنے پکو آ جاتا، دسترخوان کو آ جاتا، نہیں آتا. ہمیں اٹھانا، کوشش کرنا، کاٹنا، سب بھی کرنا، اس کے بعد ہمیں پکا کو ہمارے سامنے آتا. تو اسی طرح پڑھنے کے لیے بھی کچھ ہمیں اچھی سہولت بھی ہونا کو کیا بھی نہیں ہے. ہم نا الحمدللہ جو بھی ہے اس میں پڑھنا ہمیں اور ہمارے بچوں کو پڑھانا. اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو جب تک رکھے اسلام پر رکھے، اور موت دے تو کلمے والی موت نصیب فرمائے. اور اسی طرح میں جو طالبات فارغات ہوئی ہیں اور جو یہاں پر معلمات ہیں، ان کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں نہیں کچھ کرنا ہے تو اس میں ہمیں سہولتیں دیکھنا ہے. یہ سبق ہمیں کس سے ملتا، جامعہ سبل الاسلام البنات ادنگی جو ہے، اس میں یعنی کہ جو یہاں تک اب تک ہمارے سامنے آیا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں ہیں. ہمیں بھی محنت کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا. اگر کچھ پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا، ایک گول بنانا، گول کر کے ایک مقصد بنانا، ایک ہدف ہمیں مقرر کرنا کہ نہیں ہمیں ایسا کرنا ہے، اور اس کے پیچھے ہمیں جتنا ہو سکے وقت نکالنا، اور جو کچھ بھی ہمیں حاصل کرتی خود بھی عمل کرنا، اور اپنے گھر والوں کو اپنے ایریا میں، محلے میں، ہر جگہ میں انشاءاللہ پھیلانے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. اس کے لیے میں ایک شعر سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں. ہم گلوں پہ اڑتے ہیں، گلشنوں پہ اڑتے ہیں. ہم گلوں پہ اڑتے ہیں، گلشنوں پہ اڑتے ہیں. ہم سلوں پہ اڑتے ہیں، ہم سلسلوں پہ اڑتے ہیں. وہ قینچیاں ہماری پر کیا کاٹیں گے اے میرے دوست، وہ قینچیاں ہمارے پر کیا کاٹیں گے اے میرے دوست، کیونکہ ہم پروں پہ نہیں حوصلوں پہ اڑتے ہیں. اور اسی طرح سے اور ایک شاعری کہنا چاہتی ہوں. عالمہ بن کر کریں گی خدمت دین مبین، عالمہ بن کر کریں گی خدمت دین مبین، ہے یہی مقصود خوش ہو ہم سے رب العالمین. اپنے سجدوں سے سجائیں گی عبادت کی جبین، چھوڑ جائیں گی جہاں میں باقیات الصالحات.